بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مارچ 2014 کی 9 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے انڈیویجول اینڈ سوسائٹی، فرد اور سماج۔ میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کسی شخص کا، تو وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ سائنس کے سارے فارمولے قرآن مجید میں ہیں۔ یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے۔ قرآن میں بلا شبہ ساری باتیں ہیں، لیکن کون سی؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی نہیں، معرفت کی۔ معرفت کی تمام باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ جو لوگ قرآن سے سائنس کے فارمولے نکالتے ہیں، میں دیکھ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرآن سے نکالنا چاہیے معرفت خداوندی۔ تو اس کے سلسلے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو آپ پریپیئر کریں۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پریپیئر یور مائنڈ۔ دیکھیے، مائنڈ کا معاملہ یہ ہے کہ تمام چیزیں اس میں ہیں، لیکن ڈارمنٹ پوزیشن میں ہے۔ اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ، تبھی ساری باتیں کھلتی ہیں، تبھی پوٹینشیل جو ہے وہ انفولڈ ہوتے ہیں۔ اسی کے لیے میں اس سے پہلے استعمال کیا تھا لفظ ٹریگر، TRIGGER۔ ٹریگر کہتے ہیں، ٹریگر ایک اسمال ڈیوائس ہے جو گن میں استعمال ہوتی ہے۔ گن میں بارود بھرا جاتا ہے۔ کارتوس کیا ہے؟ اس کے اندر بارود ہوتا ہے۔ تو ٹریگر جو ہے ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اس کو جو آپ دباتے ہیں تو وہ ایک شاک لگتا ہے، اس میں پھر بہت بڑا ایک دھماکہ ہوتا ہے، ٹریگر سے ہزاروں گنا بڑا دھماکہ۔ تو یہی آپ کو کرنا ہے، ہر مومن کو کرنا ہے۔ اپنے مائنڈ کو آپ اس طرح تیار کریں کہ چیزیں آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کرتی رہیں، تب آپ کو بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی، بڑی بڑی وژڈم، بڑی بڑی حکمت، بڑی بڑی معرفت، قربت الہی کے بڑے بڑے راز سمجھ گے۔ تو یہ لفظ میں نیا استعمال کر رہا ہوں، ایک کانسیپٹ قرآن میں موجود ہے۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، صرف ایڈیم نیا ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن میں کہاں ہے؟ آپ سورہ المائدہ جو کہ مدنی سورہ ہے، اس کی آیت 83 آپ پڑھیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ نجران کے کچھ عیسائی مدینے میں آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ نے ان کو قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ تو آیت کہتی ہے کہ جب انہوں نے اس آیتوں کو سنا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
کیونکہ اس میں ان کو معرفت ہو گئی سچائی کی. دیکھیے یہ کیا ہے، یہ وہی تو ہے. یہ وہ لوگ پریپیئرڈ مائنڈ تھے، اس لیے جب قرآن کی آیتیں سنی انہوں نے تو ان کا مائنڈ ٹریگر ہو گیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہونا کوئی سادہ بات نہیں ہے. آنکھوں سے جاری ہونا کوئی سادہ بات نہیں ہے. جب مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے، جب مائنڈ کے وہ ونڈو کھل جاتی ہیں جس میں معرفت بھری ہوئی ہے، معرفت خداوندی، تو وہ حصہ جب ٹریگر ہوتا ہے تب آپ کا سینہ تڑپ اٹھتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ ہوا وہاں پر. تو میں عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو ایک پریپیئر مائنڈ بنائے رہے، تاکہ جیسے ہی کوئی بات ملے تو فوراً اس کا مائنڈ ٹریگر ہو اور پھر باتیں سمجھ میں آئیں اور معرفت کے دروازے کھلیں. تو آج کا ایک تجربہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک مثال کے طور پر. دیکھیے یہ آج کا انگلش اخبار ہے، آج کا انگلش اخبار. اس میں ایک خبر چھپی ہے کہ ایک ہوائی جہاز جو کوالالمپور سے چلا، اس کو جانا تھا بیجنگ. اس میں 200 سے زیادہ آدمی سوار تھے، لیکن وہ چائنا سی کے اوپر جب پہنچا تو وہاں کریش ہو گیا، وہ منزل پر نہیں پہنچا. سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے. اس جہاز میں ایک فیملی تھی جن کا بیٹا بیجنگ میں پڑھ رہا تھا، اس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی اس کو. تو وہاں ایک تقریب بنائی جا رہی تھی اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینے کے لیے. اس میں جا رہی تھی وہ فیملی شرکت کے لیے، لیکن وہ پہنچے نہیں اور راستے میں ختم ہو گئے. یہ ایک سنگل واقعہ نہیں، یہی پوری تاریخ میں ہو رہا ہے کہ انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کو وہ پاتا نہیں. وہ خوشی چاہتا ہے لیکن اس کو غم ملتا ہے. وہ کامیابی چاہتا ہے لیکن اس کو ناکامی ملتی ہے. وہ ابدی طور پر جینا چاہتا ہے لیکن اس کو موت آ جاتی ہے. وہ چاہتا ہے عافیت کے ساتھ جینا لیکن اس کو ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے. وہ صحت چاہتا ہے اور بھی بیماری آ جاتی ہے. یہ پوری تاریخ ہے. تو اسی تاریخ کا حوالہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. ٹائم از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس. یہاں پر ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہسٹری. پوری ہیومن ہسٹری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انسان دنیا میں صرف خسارے کا تجربہ ہو رہا ہے، اس کو گھاٹے میں کا تجربہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس چیز کو پائے جو اس نے چاہا تھا، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے عام آدمی ہو. جو چیز وہ پانا چاہتا ہے اسی کو کھو دیتا ہے. جس چیز کو پانا چاہتا ہے اسی کو کھو دیتا ہے. یعنی مین ہیز فیلڈ ٹو اچیو واٹ ہی وانٹیڈ ٹو اچیو.
دا موسٹ. جس آدمی کو انسان نے سب سے جس چیز کو انسان نے سب سے زیادہ چاہا اسی کو وہ نہیں پا سکا. اس صورتحال کو مسئلہ اس صورتحال کو ایکسپلین کرنا, اس صورتحال کو کیسے ایکسپلین کیا جائے. اب دیکھیے دنیا میں, اب دیکھیے جو ناول لکھی جاتی ہے, ناول یہ کہا جاتا ہے کہ ناول سماج کا آئینہ ہوتا ہے, انسانی زندگی کا مطالعہ کہانی کی زبان میں ہوتا ہے. لیکن جتنی بھی بڑی بڑی ناولیں ہیں وہ سب ٹریجڈی ہیں. کوئی بھی بڑا ناول کامیڈی نہیں ہے. جو ناول بیسٹ سیلر ہوتے ہیں, سپر سیلر ہوتے ہیں, وہ سب ٹریجڈی ہوتے ہیں, کامیڈی نہیں ہوتے. کیوں؟ وہی ناول زندگی کی زیادہ صحیح عکاسی کرتے ہیں, جس میں زندگی کے ٹریجک واقعات بتائے گئے ہوں. وہی انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتے ہیں, وہی ریئل لائف کو بتاتے ہیں. کیونکہ زندگی تو ٹریجڈی ہے, کامیڈی ہے نہیں. اسی لیے انسان کو جو گانے ہوتے ہیں جس میں اداسی, غم کی عکاسی ہوتی ہے, وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ our sweetest songs are those that are saddest songs. تو تمام فلاسفر, تمام تھنکر, تمام ریفارمر اسی کو سوچتے رہے اور اس کا ایکسپلینیشن ڈھونڈتے رہے, اور یہ کوشش کرتے رہے کہ کس طرح ہم اس سے باہر آئیں اور زندگی کو یعنی کامیڈی بنا سکیں. لیکن لمبی تاریخ میں ایسا نہیں ہو سکا. اس پر میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو آیت ہے وہ لس ان الانسان لفی خسر, اس میں ایک بہت بڑی نشاندہی کی گئی ہے, ایک بہت بڑی بات بتائی گئی ہے. وہ کیا؟ یعنی ایسا نہیں کہ خود خدا ہی نے پیدا کیا انسان کو برباد ہونے کے لیے. دنیا میں کوئی درخت برباد نہیں ہوتا, کوئی ستارہ اور سیارہ برباد نہیں ہوتا, کوئی گھاس بھی برباد نہیں ہوتی. تو انسان جو کہ سب سے اچھی مخلوق ہے, اسی کو پیدا کیا کہ برباد ہوگا نہیں. اصل چیز ہے کہ انسان نے ڈسکور نہیں کر پائے انسان کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. انسان کے بارے میں خالق کا تخلیقی نقشہ کیا ہے, اسی کو نہیں جان سکا وہ. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دوسری جتنی چیزیں ہیں, چاہے وہ گلیکسی ہو, وہ سولر سسٹم ہو, یا جو بھی مٹیریل ورلڈ ہے, اس کا کورس خالق کی طرف سے ڈٹرمنڈ ہے, اس کا کورس خالق کی طرف سے مقرر ہے, اسی پہ چلتا ہے, اسی پہ چلتا ہے, اسی پہ چلتا ہے. یعنی مٹیریل ورلڈ چلتا ہے اپنے جو لا آف نیچر ہے اس پر, انیمل چلتے ہیں اس پر جو ان کی انسٹنکٹ ہے, ایسی تمام چیزیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مائنڈ دیا. مائنڈ بہت ہی بڑی چیز ہے. اللہ نے چاہا کہ انسان کو ایک بہت ہی عجیب غریب قسم کا درجہ دے, اس کے لیے جنت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ سیلف ڈسکورڈ سچائی پر کھڑا ہو. یہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ تو مکمل طور پر انڈر کنٹرول ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ آزادی دی اس کو, اللہ نے چاہا کہ وہ اپنا زندگی کا کورس خود دریافت کرے اور خود اس راستے پہ چلے, سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ پر وہ کھڑا ہو اور
اس کے نتیجے میں اس کو جنت دی ہے. جنت جو ہے جو بہت ہی عجیب غریب جگہ ہے, بہت عجیب غریب, یعنی ہر قسم کا, ہر چیز آئیڈیل طور پر جہاں ہو, ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ جہاں ہو, جہاں انسان کو فلفلمنٹ ملے, جہاں انسان کو اس کے تمام ڈیزائر حاصل ہوں, اور ساتھ ساتھ اس کو ایٹرنٹی ملے. ظاہر ہے کہ وہ کیسی عجیب و غریب چیز ہوگی. اس جنت کو مقدر کیا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جو اپنے مائنڈ کو استعمال کرے, اپنے عقل کو استعمال کرے, اور سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ پر کھڑا ہو. کیسی عجیب یہ چیز چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے, اور پھر اس کے لیے کیسی عجیب نعمت رکھ دی جنت کی شکل میں. لیکن پوری تاریخ میں انسان اس معاملے میں ناکام رہا, کیونکہ پیغمبر آیا بتانے کے لیے, اسی حقیقت کو بتانے کے لیے پیغمبر آئے, یعنی انسان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے, انسان کو صحیح فریم ورک بتانے کے لیے, انسان کو لائن آف ایکشن بتانے کے لیے. لیکن انسان نے پیغمبروں کا استہزاء کیا. یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم برسول الا کانوا بہ یستہزئون. اس لیے انسان بھٹکتا رہا. اللہ انسان کی آزادی کو ابالش کر نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس کے کسی پلان کے خلاف تھا وہ. تو اللہ نے چاہا کہ انسان خود پیغمبر کو پہچانے, بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی کمپلشن کے. لیکن انسان اپنی آزادی کو مس یوز کرتا رہا. اب دیکھیں کہ کیا غلطی کیا ہوئی ہے. وہ غلطی یہی ہوئی جو میں نے کہا کہ انڈیویجول اینڈ سوسائٹی. ہم جو دنیا میں ہیں تو ہمارے جو مجموعہ ہے اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں, اس مجموعے کا یونٹ ہے اس کو ہم فرد کہتے ہیں, انڈیویجول کہتے ہیں. تو ہمیں یہ جاننا ہے, یہ دریافت کرنا ہے کہ فرد کا گول کیا ہو اور سوسائٹی کا گول کیا ہو. وی ہیو ٹو ڈسکور the target of an individual, and also we have to discover the target of a society. یہاں پر پیغمبروں نے بتانا چاہا انسان کو, لیکن انسان اپنی آزادی کو مس یوز کرتا رہا. اس وجہ سے پیغمبروں کو اس نے اہمیت ہی نہیں دی, مذاق اڑاتا رہا. اور پیغمبر کی بات نہیں ہے, پیغمبر کو کی سنت کو ریوائیو کرنے کے لیے جو اٹھے, جو دائی, جو مسلم, ان کا بھی یہی حال ہوا. یہ بس سمجھیے کہ یہ پیغمبروں کے زمانے کی بات ہے. یہ 21ویں صدی تک اس وجہ سے چلی جا رہی ہے کہ جو بھی انسان اٹھتا ہے پیغمبر کی بتائی باتوں کو زندہ کرنے کے لیے, پیغمبر کے لائن پر انسان کو چلانے کے لیے, دوبارہ اس کو انسان حقیر بنا دیتا ہے, دوبارہ انسان اس کا استہزاء کرتا ہے, دوبارہ انسان اس کو نگلیکٹ کرتا ہے. آج تک یہ صورتحال جاری ہے. کیوں کہ جو آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو مس یوز کرتا ہے انسان, اور آج تک مس یوز کیے چلا جا رہا ہے. اب میں عرض کروں گا کہ جو اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق کیا گول ہے فرد کا, کیا گول ہے سوسائٹی کا, اور کیا انسان نے سمجھا. پوری تاریخ میں جو ہمارے فلاسفرس ہیں, جو مسلح ہیں, جو ریفارمر ہیں, ان کا خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیویجول کا گول ہے پلیزر, انفرادی مسرت. انڈیویجول کا گول ہے پلیزر, انفرادی مسرت, اور سوسائٹی کا گول ہے جسٹس کا نظام قائم کرنا.
انہوں نے سوسائٹی کے لیے جسٹس گول بنایا اور فرد کے لیے پلیجر گول بنایا. یہ ساری تاریخ میں یہی ہوا ہے. جتنے فلاسفرس ہیں، جتنے مسئلے ہیں، جتنے ریفارمر ہیں، آج تک یہی چل رہا ہے. آج تک پلیزر انڈیویجول کے لیے اور جسٹس سوسائٹی کے لیے، یہ دونوں ہی گول غلط ہیں. اور اس میں مسلمانوں نے بھی یہی کیا، یعنی مسلمان بھی اسی غلطی میں پھنسے رہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، عربوں کی جو جماعت ہے جن کا نام ہے ٹائٹل الاخوان المسلمون، وہ 1928 میں قائم ہوئی تھی. 2011 میں اس کا پولیٹیکل ونگ بنایا گیا. اس کا نام ہے جسٹس اینڈ فریڈم سوسائٹی. فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی، فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی. یہ نہ تو فریڈم صحیح ہے نہ جسٹس صحیح ہے. وہ گول ہی نہیں ہے، یہ گول ہی نہیں ہے انسان کا. یعنی کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق نہ فریڈم گول ہے نہ جسٹس گول ہے. سارے دنیا میں جس کا دبدبہ ہے سب سے زیادہ، وہ اسی پارٹی کا دبدبہ ہے، فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی. انہوں نے انسانوں کا بنایا ہے آزادی اور انصاف. یہ انسان ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے 60 برس سے زیادہ مدت ہو گئی اور یہ لڑ رہے ہیں، اور سوائے تباہی کو انہوں نے ملک کو کچھ بھی نہیں دیا، عرب ورلڈ کو کچھ بھی نہیں دیا. اب میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں. دیکھیے، فرد کو یہ لوگ کہتے ہیں سارے فلاسفرس کہ فرد کا گول ہے پلیزر. یہ گول بالکل ان اچیویبل ہے، یہ اچیویبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ انسان کا جو اسٹڈی کی گئی ہے، انسان کا جو مطالعہ کیا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ انسان جو ہے پرفیکٹ پلیزر چاہتا ہے، آئیڈیل پلیزر چاہتا ہے. آئیڈیل سے کم کسی چیز پر اس کو خوشی نہیں ہوتی. پرفیکٹ سے کم کسی چیز پر اس کو سکون نہیں ملتا. اور اس دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں، اس دنیا میں ہر چیز لیس دین آئیڈیل ہے، ہر چیز امپرفیکٹ ہے. تو امپرفیکٹ ورلڈ میں آپ نے انسان کا گول بنایا پرفیکٹ پلیزر، تو وہ کیسے اچیو ہوگا؟ اللہ نے اس دنیا کو، یعنی خالق نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ یہاں پر آئیڈیل کوئی چیز آئیڈیل حالت میں ملے، کوئی چیز پرفیکٹ شکل میں ملے، بنایا ہی نہیں. اسی لیے قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو ہم نے پیدا کیا پرابلم میں. آپ غور کیجیے، جب خالق نے دنیا کو ورلڈ آف پرابلم بنایا ہے، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا کہ اس کو ورلڈ آف پرفیکشن بنا دیں؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ دنیا بنائی گئی ہے ہر اعتبار سے امپرفیکٹ، لیس دین آئیڈیل. اور لوگوں نے ٹارگیٹ کیا بنا لیا انڈیویجول کے لیے؟ آئیڈیل پلیزر، پرفیکٹ پلیزر. وہ بالکل وہ اچیویبل ہی نہیں تھا. تو جو چیز اچیویبل نہیں تھی اس کو انہوں نے آئیڈیل بنا دیا انسان کا. نتیجہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسان ٹینشن میں جیتے ہیں، ٹینشن میں مرتے ہیں. کہ کوئی خوشی میں نہ جیتا نہ خوشی میں مرتا. کیونکہ آپ نے اس کو بتایا کہ تم کو دنیا سے خوشی لینا ہے اور آئیڈیل خوشی لینا ہے. اور آئیڈیل خوشی کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیتا ہے. وہ ساری زندگی سب کچھ کرنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ کہ جیسے میں نے بتایا قصہ آپ کو، کہ کیا ان کی امیدیں رہی ہوں گی جو فیملی جا رہی ہوگی بیجنگ اپنے بیٹے کو کہ سیلیبریشن کو دیکھنے کے لیے. کیا امیدیں لے کے جا رہی ہوگی، لیکن سب فیملی ختم، امیدیں ختم، سب کچھ ختم.
ایسی دنیا جہاں آپ فلائی کریں جہاز سے اور کریش نہ ہو، کوئی دنیا ہے نہیں. یعنی ایک ہی دنیا چاہیے آپ کو، یعنی اپنے آئیڈیل پلیجر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسی دنیا چاہیے جہاں آپ جب فلائی کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تو جہاز آپ کریش نہ ہو. یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہمارے فلاسفرس تھے، جو ہمارے ریفارمرس تھے، انہوں نے یہ جو بتایا کہ انسان کا گول ہے پلیجر کا حصول، وہ گول ہی غلط انہوں نے مقرر کیا. غلط اس سینس میں کہ وہ اچیویبل گول نہیں تھا. صحیح گول وہ ہے جو اچیویبل ہو. جو اچیویبل نہ ہو وہ گول ہی نہیں. جو گول اچیویبل نہ ہو وہ گول ہی نہیں. ابھی میں دیکھیے، میں جب یہاں آ رہا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. جب سیڑھیاں میں چڑھ رہا تھا تو دھیرے دھیرے بہت ہی مشقت کے ساتھ چڑھ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ ایسا ہو کہ میں اپنے آفس سے نکلوں، ایک قدم وہاں دوسرا قدم یہاں. جیسے آدمی ایک کمرے سے نکل کے دوسرے قدم جاتا ہے، ایک قدم بڑھاتا آگے تو وہ دوسرے کمرے میں ہوتا ہے. ایسے یہاں بھی ہو جائے کہ ایک قدم میرا آفس میں ہو اور دوسرا قدم یہاں. تو میں نے سوچا کہ یہ ناممکن ہے. یہ دنیا اس کے لیے بنائی نہیں گئی. اس دنیا کو بنانے والے نے یہاں یہ حالات ہی نہیں رکھے کہ میں ایک آفس سے نکلوں تو ایک قدم وہاں اور دوسرا قدم یہاں پڑے. ممکن نہیں ہے. تو اگر میں یہ گول بنا لوں کہ مجھے ایسی دنیا چاہیے تو وہ گول اچیویبل نہیں ہوگا. ہمیشہ پریشان رہوں گا. یہ ہے انسان کا حال. انسان نے اس چیز کو، انسان تیسرے پلان جو اللہ کا، اسی کو دریافت کرنے میں غلطی کی. اس نے، انسان نے اپنے ویم کو جانا، اپنے ڈیزائر کو جانا، اپنے ایمبیشنس کو جانا، اپنی خواہشوں کو جانا اور لے کر جمپ کر دیا دنیا میں. اپنی خواہشوں کو لے کر آپ جمپ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ حاصل نہیں ہوگا. کل مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ثانی تھے، انہوں نے خالد کو معزول کیوں کر دیا تھا جو کہ جنرل تھے؟ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے خالد الولید کو معزول کر دیا تھا. معزول کے معنی ہے کہ ان کو جنرل سے ہٹا کر سولجر بنا دیا. سولجر یعنی ماتحت کر دیا. تو عجیب عجیب کہانیاں مشہور ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی. خالد جو تھے وہ بہت بہادر آدمی تھے، اور ہر بہادر آدمی ایڈونچرس سے ہوتا ہے. یاد رکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ مضبوط، اسٹرانگ، یعنی نروس سسٹم کا بہت مضبوط ہو، جس کو عقل بہت دی گئی ہو، جس کو بہت زبردست اعلیٰ درجے کی ہیلتھ جس کی ہو، بہت طاقتور پرسنالٹی ہو، تو وہ ایڈونچرس ہو جاتا ہے. اور ایڈونچرر آدمی جو ہوتا ہے وہ یعنی بہت آسانی سے اس کو ایک رسک میں مبتلا رہتا ہے. ہمیشہ ہر ایڈونچرس کے ساتھ ایک رسک لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ معمولی سی بات میں مس ایڈونچر کر دے گا. وہ اس کا جو نیچر ہوتا ہے، ایڈونچرس نیچر، وہ معمولی سی بات میں مس ایڈونچر کر بیٹھے گا. مس ایڈونچر کر بیٹھے گا وہ. اور یہ خالد سے اس طرح کے واقعات ہوئے تو حضرت عمر نے کو سولجر بنا دیا. تو ایڈونچرس آدمی کو چاہیے کہ ماتحت رہے، وہ ہیڈ نہیں بنا سکتا اس کو. جو ایڈونچرس ہوتا ہے
وہ بہترین ہے اس وقت جب کو کسی کو ماتحتی میں ہو. یہ کیا تھا تمہارے نے؟ تو یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ کو سمجھنا. اس دنیا میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ نے جو بنایا انسان کو تو اس کا نقشہ کیا ہے، یہ دنیا جو ہے اس کا نقشہ کیا ہے. ساری باتوں کو سمجھ کر جو آپ پلاننگ کریں گے اسی کا نام وزڈم. تو دیکھیں، انسان کا گول پلیزر نہیں ہے، انسان کا گول ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، جو پوری طرح اچیویبل ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے پوری طرح اچیویبل ہے. یعنی اگر آپ فیل ہوں تب بھی آپ اپنے ذہنی ارتقا کر پائیں گے اپنا. یعنی یہ بہت عجیب غریب گول ہے. آپ کامیاب ہو یا ناکام، آپ کو آرام ہو یا مصیبت، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کے لیے ذہنی ارتقاء کا پروسیس ہر حال میں جاری رکھنے کا موقع ہوتا ہے. یہ بہت عجیب چیز ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ وہ گول ہے جو ہر حال میں جاری رہتا ہے، ہر حال میں. اگر آپ پلیزر کو گول بنائیں تو وہ اسے اس وقت پورا ہوگا جب کہ آپ اچھے حالات میں ہوں، اچھے حالات میں ہوں. لیکن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ شرط نہیں ہے. بیمار ہوں آپ تب بھی جاری رہے گا آپ کے ذہنی ارتقاء. آپ فیل ہوں تب بھی اسے سبق لے کر کے اپنے ذہن کو ارتقاء کی طرف لے جائیں گے ہر حال میں. تو ذہنی ارتقاء جو ہے اس کو جو آپ گول بنائیں گے تو وہ ایک ایسا گول ہوگا جو پوری طرح اچیویبل ہوگا، قابل حصول ہوگا. تو پوری تاریخ میں کسی فلسفی نے، کسی ریفارمر میں، کسی مسلم نے سمجھا نہیں اس راز کو، سمجھا نہیں اس راز کو. وہ پلیزر کو ان کا وہ بتاتا رہا، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، بابر باعث کوش کا عالم دوبارہ نہیں. لیکن وہ کبھی اچیو نہیں ہوا. اگر آپ انسان کو یہ بتائیں کہ تمہارا گول ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو ہر حال میں اس کو جاری رکھے گا. وہ غریب ہے یا امیر، بیمار ہے یا صحت مند، اس کو کامیابی ہو یا ناکام، کچھ بھی ہو، ہر چیز میں لیسن ہے، ہر چیز میں سبق ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں کچھ چیز پانے کے لیے ہوتی ہے. کوئی اس وژڈم کو ہر حال میں آپ دریافت کر سکتے ہیں، اور وہی رزق ہوتا ہے مائنڈ کا. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایک ایسا گول ہے جو ہر حال میں جاری رہتا ہے، ہر حال میں جاری رہتا ہے. تو رائٹ گول یہی ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے اچیویبل ہے، پوری طرح سے اچیویبل ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی. جب میری آنکھ کا کیٹریکٹ کا آپریشن ہوا تھا تو ایک لمحے کے لیے ایسا ہوا کہ میری آنکھ بند ہو گئی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. بات کو میں دیکھنے لگا پھر انشاءاللہ. وہ لمحہ جو مجھے بیتا جب کہ میں اپنے کو بلائنڈ رکھا، بلائنڈ، تو بدائی یہ تو بہت ہی ڈس ایڈوانٹیج کی بات تھی. اس میں بہت بڑا وژڈم ملا، بہت بڑا وژڈم کہ کتنی عجیب چیز، عجیب غریب چیز ہے یہ آنکھ. میری آنکھ کے باہر سورج چمک رہا تھا، بجلی کی روشنی جلی ہوئی تھی، لیکن میں نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس وقت میں نے دریافت کیا کہ آنکھ جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب غریب نعمت ہے. اس کے بعد سے میں اکثر کرتا ہوں کہ آنکھ بند کر لیتا ہوں، بند کر کے سوچتا ہوں کہ آنکھ نہ ہو تو کیا ہو. یہ وژڈم، یہ ہے ذہنی ترقی. تو یاد رکھیے جب آپ انسان کو یہ گول دیں کہ ذہنی ترقی جو ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یہ تمہارا گول ہے، تو وہ ایک ایسا گول ہوگا جو پورے معنوں اچیویبل ہوگا. کہیں بھی آپ ہوں، کسی حالت میں ہوں، آپ کا پروسیس جاری رہے گا. ایسے سوسائٹی کو لیجیے، سارے لوگ مشہور ہیں ایک لفظ سے، اور وہ ہے جسٹس، جسٹس، جسٹس.
یعنی یہی سوسائٹی جہاں جسٹس ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نے کیا دنیا میں ایسی سوسائٹی بنائی جہاں جسٹس تھی؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اسلام کے زمانے میں نہیں ہوا. اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے رسول اللہ سے کہا تھا واللہ معدل تھا. ایک صحابی نے رسول اللہ سے منہ در منہ کہا تھا مدینے میں واللہ ایک معاملہ تھا واللہ معدل تھا, خدا کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا. تو کہاں ہے جسٹس؟ یہ تو خطیب لوگ اور شاعر لوگ لفظوں میں ایک بناتے ہیں. دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں بنی ہے جہاں کامل جسٹس موجود ہے. جن لوگوں نے بنائی ہے جسٹس پارٹی, وہ کیا وہ جانتے نہیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. ایک ایسا گول جو اچیویبل نہ ہو اس کے لیے آپ نے پارٹی بنا دی کہ ہمیں جسٹس قائم کرنا ہے. جسٹس کیوں نہیں کام ہوتا؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آزادی. ایک آدمی بھی اپنی آزادی کو مس یوز کر کے سارا نظام بگاڑ سکتا ہے. ایک آدمی اپنی آزادی کو مس یوز کر کے ایک پیغمبر کو قتل کر سکتا ہے. ایک آدمی اپنی آزادی کو مس یوز کر کے مہاتما گاندھی گولی مار سکتا ہے. ایک آدمی اپنی آزادی کو مس یوز کر کے حضرت فاروق کو قتل کر سکتا ہے. کہاں جسٹس ہے؟ تو جس چیز کو ہم کہتے ہیں جسٹس, وہ اس دنیا میں اچیویبل ہی نہیں ہے. اس لیے صحیح گول کیا ہے؟ صحیح گول ہے پیس. الصلح خیر, پیس از دا بیسٹ. یعنی سوشل لیول پر جسٹس گول نہیں ہے, سوشل لیول پر پیس گول ہے. الصلح خیر, تو پیس اچیویبل ہے. صرف یہ کہ پیس کا فارمولہ آپ دنیا کو دے سکیں. پیس کا فارمولہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے حالات تم کو پیش آئیں گے, اس کو مینیج کرو. بجائے اس کے کہ لڑو حالات سے, اس کو مینیج کرو. مینیج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں اپرچونیٹی کو تلاش کرو, پرابلم کو نہیں. ہر صورت حال میں پرابلم ہمیشہ پرابلم ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پرابلم کو ختم کر کے آپ جسٹ انصاف قائم کریں, دیٹ از ناٹ پاسبل. جو لوگ جسٹس کو گول بنائے ہوئے ہیں ان کا کیا ٹارگیٹ ہوتا ہے؟ پرابلم کو ختم کرو, مسائل کو ختم کرو تاکہ دنیا میں انصاف آئے. نہیں, اگر آپ پیس کو گول بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ پرابلم کو اگنور کرو. جیسے ہی آپ نے پرابلم کو اگنور کیا, فوراً جسٹس مل گئی, فوراً آپ کو اپرچونیٹی مل گئی, فوراً آپ کو پیس مل گیا. جیسے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ ہمارے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باہر بہت سے پرابلم ہیں, ایک دو نہیں. مجھے روزانہ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو آتے ہیں تو آتے ہیں پرابلم کا ذکر کرتے ہیں, یہ ظلم, وہ ظلم, یہ مصیبت, وہ مصیبت. تو اس کمرے کے باہر سب ہر طرف پرابلم ہے, لیکن ہم جب اس کو اگنور کیا ہم نے اس کو یعنی اوائڈ کرنے کے خانے میں ڈالا, تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ دیکھیے اللہ کی یاد کر رہے ہیں, اللہ کی معرفت کو تلاش کر رہے ہیں, جنت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ہمارے اس کے باہر, اس بلڈنگ کے باہر جو دنیا ہے, اس دنیا میں جو مسائل ہیں اس کو ہم اگنور نہ کریں, اس کو اوائڈ نہ کریں, تو ہم یہاں پہ نگیٹو باتیں کریں گے. یہاں پہ ہم تشدد ابھاریں گے لوگوں کو, یہاں پہ ہم لوگوں کو غصہ دلائیں گے,
ہمیں کہیں کہ نکلو یہاں، نکل کر جا کے بم مارو، دشمن کو قتل کرو. تو پیس نام ہے اس بات کا کہ آپ حالات کو مینیج کر سکیں. مینیج کر لیے بس فل فور آپ کو پیس حاصل ہو جاتا ہے. یہ انسان کو کسی نے نہیں بتایا کہ حالات کو مینیج کرو، اس کے بعد پیس ہی پیس ہے. اور پیس ہے تو اپرچونیٹی ہے. ہسٹری میں اس کی جو زبردست مثال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ ایگریمنٹ ہے. دیکھیے جس وقت آپ نے حدیبیہ ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں ساری دنیا میں مسائل تھے، ہر طرف مسائل مسائل تھے. آج جتنے مسائل بتائے جاتے ہیں اس سے زیادہ مسائل تھے، اس سے زیادہ پرابلم تھے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ مسائل کو اوائڈ کیا، مسائل کو اللہ کے کھانے میں ڈالا، اور صرف یہ آپ نے سامنے رکھا کہ کسی بھی طریقے سے دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی بند ہو جائے. حدیبیہ ایگریمنٹ حقیقتاً نوار پیکٹ تھا. تو جیسے ہی لڑائی بند ہوئی، پیس ملا، تو بس اپرچونیٹی کے تمام دروازے کھل گئے. اپرچونیٹی کے تمام دروازے کھل گئے. تو دیکھیے سوسائٹی کے لیے گول ہے وہ پیس ہے، لیکن پیس کا فارمولہ کیا ہے؟ پیس کا فارمولہ ہے اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز. عرب دنیا آپ جائیں تو سارے عرب لوگ آپ اس سے بات کریں کہ تم لوگ کل لڑائی کر رہے ہو، تم بم مارتے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ تم کہیں کہ ہم کو جسٹس چاہیے، ہم کو جسٹس دو تو ہم نہیں بم ماریں گے. یہ سوچ ہی غلط ہے. جسٹس کی سوچ ہی غلط ہے. ایسی سوچ ہے پیس. پیس ہونا چاہیے. جسٹس تو کبھی پاسبل ہی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ تو جنت میں ہوگا. تو آپ حالات کو اوائڈ کیجیے، حالات کو مینیج کیجیے، پرابلم کو فراموشی کے خانے میں ڈالیے، فل فور آپ کو پیس مل جائے گا. جب پیس مل جائے گا تو اپرچونیٹی مل جائے گی. اپرچونیٹی کا اویل کیجیے، پھر جو آپ کا مقصد ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں آپ. جیسے ہم نے پرابلم کو اگنور کیا تو ہمیں پیس ملا. جب پیس ملا تو ہم نے دعوی ورک شروع کر دیا. ہم دعوی ورک کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اللہ کے فضل سے. اگر ہم پرابلم کو اگنور نہ کریں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. انسان نے کسی نے پلان آف گاڈ کو جانا نہیں تو گول غلط سیٹ کیا اس نے. انڈیویجول کا گول بھی غلط اور سوسائٹی کا گول بھی غلط. اسے کچھ اچیو نہیں کر سکا. تو فرد کا گول ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہر حال میں قابل حصول ہے. سوسائٹی کا گول ہے پیس جو ہر حال میں قابل حصول. کیونکہ آپ پرابلم کو اگنور کیے تو پیس ہی پیس ہے، پرابلم کو اگنور کیے تو پیس ہی پیس ہے. اور پیس ہے تو اپرچونیٹی ہے، اپرچونیٹی ہے تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. دعوت کا کام، ایجوکیشن کا کام، جو بھی چاہے کر سکتے ہیں. یہ ہے خلاصہ وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے صراط مستقیم کو جانیں اور اس کے مطابق اپنے کو ڈھالیں، اور دنیا میں بھی ہم کو اللہ کی رحمت ملے اور آخرت میں ہم کو اللہ کی جنت ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, today there is a slight change in the format. We will not have the question answer session today. Instead of that, we will have the experience sharing session. As you all know that the Dawa field team participated in the recently concluded World Book Fair, which was held at Pragati Maidan.
So many of the members participated in Quran distribution and the other Dawat literature distribution at Pragati Maidan. So we will have the experience sharing session by some of the Dawa field team members today. And to begin the session, I would invite Mr. Ramesh Siddiqui to come here and start the session with his experience first. Mr. Ramesh Siddiqui. السلام علیکم. ہر سال نیشنل بک ٹرسٹ ورلڈ بک فیئر آرگنائز کرتے ہیں پرگتی میدان میں. سنس لاسٹ ایئر دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ ایوری ایئر, اینڈ ایوری ایئر گڈ ورڈ بکس دے پارٹیسپیٹ, اینڈ دے ہیو بن پارٹیسپیٹنگ فار مینی ایئرز ناؤ. اینڈ فار لاسٹ فیو ایئرز آئی ہیو بن ون آف دا والنٹیئرز آن behalf of CPS International, and we go there and distribute Quran and other literature, Dawa literature. This time, my experience this time, every time it is new. And this time, when we went for the distribution, it was quite very well managed by the team, by Anas, by our CPS team, senior members, Navdeep, Rajat Bhai, Nagma Appa and everyone, and Dr. Khan, they all provided us with the literature right on time. And on Saturday, it started on 13th February. When we reached there, I was not well that day. And I was having a word with my sister that I'm not feeling well. How will I be able to distribute? And when I reached there at the parking, I don't know, I was just praying that God, please help me, and please give me that health that I'm able to stand there and give away Quran to the people. And what medicines could not do for days, dua helped. And alhamdulillah, I was able to stand there whole day and give away the literature. So next day when we started on Sunday, so every day we used to come up with something new. So next day on Sunday when we started, Nagma Appa helped us with the trolley bags, and it was really very useful for all of us. So we had one pickup point for all the literature where we used to keep the Hindi Quran and the English Quran and the other literature. And we had these trolley bags with us. We used to fill them up, and we used to reach particular spots and started distributing the literature. When we were distributing literature, so people, they used to ask us that, you are really giving it for free? And when we used to say, yes, it's for free, there was an excitement among everyone in the crowd. I don't remember a single person who ever came to us in all these days when we were distributing and who said that you're not allowed to distribute. So there's one experience. I remember on second day when we were distributing, I received a call from Anas, and he said, Ramesh bhai, ہم کئی سارے ڈورس پہ جو ہمارے والنٹیئرز ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے انٹرنس پوائنٹس پہ, وہاں لوگوں نے, اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ڈسٹریبیوٹ یہاں کریں گے تو ہر انسان کو 5,000 روپیز کا فائن ہوگا. یہ انہوں نے مجھ سے فون پہ کہا. ایک دم میرے دل سے آواز نکلی کہ انس, کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا کام ہے, ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, مینیج کریں گے. یہ کہنے کی بات تھی کہ 10-15 منٹ بعد وہاں پہ جو آفیشیلز ڈپلائڈ تھے پولیس کے, وہ میرے پاس آئے اور میرے سے کہتے ہیں کہ بھیا آپ سب کو جیون کا ادیشیہ دے رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جیون میں کچھ ادیشیہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے یہ ملنے کا؟ اور انہوں نے لیا, انہوں نے قرآن لیا ہندی کا, انہوں نے ہندی کا لٹریچر لیا, اور پھر ان کی جتنی ٹیم تھی وہاں پر انہوں نے ان کو بھی دلوایا, اور ہمارا شکریہ ادا کرتے رہے. یہ ایک دم انس کے کال کے 10 منٹ بعد کی بات ہے. تو اللہ نے وہیں پہ اسٹیبلش کر دیا کہ دیکھو, تم نے جو بلیف میرے پہ شو کیا تھا, یہ وہی بلیف کا ریوارڈ ہے جو تمہیں یہاں ملا ہے. اور ایسے ہی بہت سارے ایونٹس تھے, بہت ساری باتیں ہوئیں, لوگ آئے. ایک چھوٹی سی بچی آئیں, ان کو اجے بھائی نے جب لٹریچر دیا
So she was quite excited when she read that booklet, Reality of Life. تو ان کو بڑا اچھا لگا. چھوٹی سی تھیں وہ. مجھ کو ایسا لگا کہ میں ان کو قرآن بھی دیتا ہوں. میں ان کے پاس گیا بھاگ کر, میں نے ان سے کہا کہ I have a gift for you. She said, what is it? I said, there is a copy of Quran for you. اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ قرآن کی کاپی انہیں دی جا رہی ہے, آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ وہ زور سے چلا پڑی, واو قرآن. ان کے پاپا تھوڑی دور پہ کھڑے تھے اور انہوں نے بولا کہ کیا ہوا. پاس بھاگ کے جا کے کہتی ہیں کہ پاپا ان بھیا نے مجھے قرآن دیا ہے. اور ان کے پاپا پلٹ کے کہتے ہیں کہ بیٹا اسے پڑھنا ضرور. ایسے بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں. ایک لڑکا لڑکی نکلے وہاں سے جب ورلڈ بک فیئر کے ایک ہال سے, تو وہ لڑکی بولی اپنے فرینڈ سے کہ یہاں پر اس بار I couldn't find a single book which was worth my money. میں نے ان کی بات سن لی and I approached them and I said, I have a complimentary copy of Quran for you. اور اس لڑکی کا ریاکشن بالکل بدل گیا. اس نے کہا کہ yes, I wanted to have this copy for quite some time. How much is the amount? And she was ready to pay. I said, it's for free. اور یہ فری سن کے وہ اتنی خوش ہوئیں, ان کے منہ سے یہ نکلا کہ God heard me. So we have faced this thing time and time again. اسی کے ساتھ میرا ایک ایکسپیرینس اور ہے جو ورلڈ بک فیئر سے الائن کرتا ہے, ڈیٹ سے الائن کرتا ہے. I was invited for a dinner with Imam of Masjid Nabwi recently when he visited India. میں اس ڈنر پہ اس لیے گیا کہ یہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پہ رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے, پوری زندگی ان کی وہاں بیتی, تو ان کے پاس کچھ ہوگا, کچھ دینے کے لیے, کچھ بتانے کے لیے. جب میں ان کے ساتھ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھا تو I was quite astonished. صرف ان کے پاس ایک ہی بات تھی بتانے کی, وہ یہ تھی کہ بھئی یہاں کھانا بہت اچھا ہے, اور کچھ نہیں تھا. اور مجھ کو اتنا عجیب لگا اس وقت کہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ میں کھانا نہ کھاؤں گا. اور میں اس ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا, سوائے کھانے کی تعریف کے اور اس ماحول کی تعریف کے انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی. ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. مجھ کو ایک حدیث یاد آئی کہ ایک بار حضرت عائشہ سے ایک کمپینین نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھر کے باہر کبھی دیا کیوں نہیں جلتا تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہمارے پاس اتنا تیل ہوتا کہ جس سے ہم دیا جلا سکتے تو ہم شاید وہ تیل پی لیتے دیا جلانے کے بجائے. And this man, he is coming from that place, and the only thing which he had to offer was that food is very good and I really like the food. اس دن میں جب رات کو گھر آیا تو میں پوری رات جاگتا رہا, میں سوچتا رہا کہ اللہ مجھ کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال سکتے تھے, تو کیسے مجھے اللہ نے اس مشن کے پاس پہنچا دیا, مولانا کے پاس پہنچا دیا, اس مشن کا حصہ بنا دیا. میرے دل سے ایک دم نکلا کہ جیسے حضرت نوح کی کشتی میں اللہ نے جانوروں کو ڈال دیا تھا. ان جانوروں کی کوئی وزڈم نہیں تھی, لیکن ان جانوروں کو اللہ کو بچانا تھا, ایک مقصد تھا اللہ کا. تو اللہ نے ایسے ہی اس سی پی ایس کی کشتی میں, مولانا کی اس کشتی میں مجھ کو دھکیل دیا ہے, اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ یہیں ہمیں اتنا دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن میرے دل سے اللہ کا بہت شکر نکلا کہ اللہ آپ نے مجھے اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا جہاں پر میں بنا یہ ڈسکور کیے مر جاتا کہ میری زندگی کا مقصد دعوت تھی, میری زندگی کا مقصد معرفت تھی. لیکن آپ نے مجھے اس کیٹیگری میں ڈال دیا جہاں مولانا کی وزڈم سے ہمیں سمجھ میں آیا ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. There are people to come who will share more with you. I wanted to align these two experiences together کہ آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ کیسے ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر ہی, چاہے وہ اہل عرب ہوں, چاہے وہ ہندوستان سے ہوں, کہیں سے بھی ہوں, جن کو دعوت کا کانسیپٹ دور دور تک نہیں پتہ. اور کیسے ہم لوگ جب کھڑے ہو کے وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ایک حدیث ہے, یو ٹیک ون اسٹیپ ٹورڈز می
God is saying that you take one step towards me and I'll take 10 steps towards you. You come walking towards me, I'll come running towards you. And we all have been witnessing this all these days and years and weeks since we have been part of this mission and doing dawat here. And with that, I would like to say that may Allah accept our efforts and may we stay with this mission till our last breath. Ameen. So nicely that you think that no, how this can happen. No negative experience. I personally gave Quran at least to more than 500 people and booklets to more than 500 people. No negative experience, only positive experiences. People took it so gracefully that some of them came back and say that no, how should I read it? Should I take a bath every time before reading it? Or is it a complete Quran? How can because most of our people say that Quran is so big and it cannot come in such a concise form. So, but the basic theme is that they are excited about Islam. They want to understand Islam. Only thing is that I think out of those 1.25, 1.3 billion Muslims, a small group of people are doing that kind of work. So very good experiences happened this time also. One lady came to me and she took a copy for herself. She came after 10-15 minutes and she said that no, I'm a librarian. Can you give me one more copy? I'll keep it in my library. So it was such a nice experience for me to know that somebody will keep it in library, and because of that many people will be able to read it. Overall, I would say that dawah work is a very serious work, and all those who are who have intent to do it, all those who are doing it should stick to it. And we are really fortunate that we have got a mission in our life. We have something which will never give us frustration, disappointment in our life. Lastly, I just pray to God that he help us understand the creation plan of God. He help us doing dawah work, and he make us enable or align us in his cause. This is it. Thank you so much. I would now request the next person, Mr. Danish Fazal, to come here and share his experience with all of us. अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट टाइम मैं इस मिशन के साथ जुड़ा और फ़र्स्ट टाइम मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया कुरान का वर्ल्ड बुक फेयर में, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे मेरे। और अनस भाई हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे कि किस तरह से इसको करना है, और पूरा नरेट करते रहे। जैसे अभी प्रीवियसली बताया कि जो ट्रॉली थी वो किस तरह से हेल्प करती थी। जब मैं एक बार कुरान को ट्रॉली में लेके आ रहा था तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आज कितना आसान हो गया हम लोग के लिए कि ये ट्रॉलीज़ में हम कुरान सब प्रिंटेड फॉर्म में रखी हुई और हम लोग लेके सिर्फ आ रहे हैं और लोगों को सिर्फ देना है हमें। और इससे पहले सहाबा ने उसको पूरा याद किया था और लोगों को जाके सुनाते थे। आज हम लोग को वो सब करने की ज़रूरत नहीं उतना, सिर्फ हमें ट्रॉली में रख कर के लाए, लोगों को दे दिया और लोग लेते थे। लास्ट डे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसमें एक साहब थे, वो 3 बार आए और गए। मैंने उनको 3 बार प्रेजेंट किया कि आप कुरान लीजिए, तो उन्होंने तीनों बार इनकार कर दिया कि वो नहीं लेंगे। 4th टाइम जब वो आए तो मैंने उनको स्माइल करके कहा कि डोंट मिस दिस चांस। तो वो थोड़ी देर आगे चले गए, फिर पलट के आए मुस्कुराते हुए, कहा कि नहीं दे दीजिए मुझे, आई श्योरली रीड इट। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने उसको लिया, उस कुरान को, और पढ़ा। कुछ वहाँ पे लोग लास्ट डे में कुछ लड़के लड़कियाँ वहाँ पे ड्रामा सा कर रहे थे, कुछ प्ले। तो जब वो उस प्ले से इतना फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। तो जब वो प्ले ख़त्म हुआ तो लोग जब जाने लगे तो मैंने उनमें से लोगों को बुक्स दी, लिटरेचर्स जो थे वो दिए। तो वो जो ग्रुप जब जा रहा था तो मैंने उनको एक एक को प्रेजेंट किया। तो वो जब उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए वो लोग। उनका कि इससे हम लोग को आज बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है
آج یہ پرو پلے کر کے کہ ہم لوگ قرآن لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. یہی سارے ایکسپیرینس ہیں میرے. Representing the women's wing of CPS mission, I would now invite Ms. Razia Siddiqui to come here and share her experience. Ms. Razia Siddiqui. Assalamu alaikum. There are broadly 3 parts to the experience that I want to share. The first being that every time one does such a distribution, it reinforces the need in a very grave manner. So I remember the first day that I was there, and we were standing outside a hall and distributing. A lady took a Quran from me, and she went a few steps ahead, and then she came back. And she stood for a couple of minutes because there were other people that I was giving Quran to, and then she said to me that I have just come back to say thank you to whoever organized this distribution and whoever is behind this, because we don't get this book very easily. It's rarely available, and so I especially want to thank you that all of you are doing what you're doing and distributing this. There was another, and this particular experience was literally a hair-raising experience for me personally. There was this gentleman who walked outside the hall, and he was a Hindi reader. We gave him a Hindi Quran, and he stood next to me, and he kept flipping through the pages of the Quran for some time. I was just curious that he is just going on flipping across the pages. Is there something specific that he's wanting to refer to or is looking at? So I asked him that, are you looking at something specific that you would like to sort of figure out? And he took a brief pause, and then he said, no, I am just looking at this because some years back, a Muslim acquaintance had told me that I'll never be able to touch this Quran. And I didn't know what to say. I was just speechless. I just felt that how could we do something like this? I mean, if having done this, how will we ever stand up before God and be able to justify that a book of guidance for mankind, we only kept it for Muslims or people born in Muslim families? Another thing that I felt very strongly there, so one of the days I took the Delhi metro to reach the venue, and the connectivity is quite good that way. And the Delhi Book Fair, the World Book Fair team had also organized a sale of tickets at the metro station venue itself. And the moment I stepped out and I started walking by, I saw this man who was deputed, and his only work was to guide people to where the tickets can be easily purchased. And when I was walking down the stairs, I felt so strongly that this world and the country we live in is so full of opportunities that we have to just be there to show our face. And the entire organization, which we have not done, is so perfect that there is somebody who's also deputed, whose only work is to announce on a loudspeaker that please go to a place where Quran is being distributed. And I think the last thing that I want to say is that, every time you do this distribution exercise, and more so lately, you have people who come back and say that, oh, thank you very much, we received a copy at the JLF, or we received a copy at some other venue, etc., because distribution exercises, thanks to God, are growing. So while it is reassuring to some extent, at the same time, one also feels, looking at the sea of humanity, that there is a huge mammoth work to be done. And I think that's where the realization dawns that I am not doing it. I am just a human face. We are all just human faces. God is making us do this because we are just handful of people and we have a huge ground to cover. And so this prayer is let out that may God help us all the more so that everybody who's active in doing dawah work across the world is furthered by divine help so that this mighty, mighty task can be accomplished, and may God accept our efforts. I would now request Dr. Najma Siddiqui to come here and share her experience and say a few words. Dr. Najma Siddiqui. Assalamu alaikum.
میں بک فیئر میں تو نہیں جا پائی تھی اور میں نے وہاں کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں کیا. میرے گھر پہ ایک دہلی یونیورسٹی کی ایک لیڈی آئی تھیں جن کے ساتھ ہمیں کچھ پلاننگ کرنی تھی کسی ورک شاپ کی. تو میں نے انہیں ایک ریالٹی آف لائف دی. تو بڑی ایکسائٹڈ ہو کے بولی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بک فیئر میں گئی تھی مجھے یہ ملی تھی اور میں اس کو پوری پڑھ چکی ہوں. چلیے آپ دے رہی ہیں تو مجھے اور 2-3 دے دیجئے, میں بانٹ دوں گی. تو اس سے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. پھر ایک دن مجھ سے کچھ لوگ ملنے آئے, ان میں ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا. تو میں نے نان مسلم ہی تھا, تو میں نے اس کو کچھ مٹیریل دیا. تو خیر وہ گھر سے نکل گیا, پھر لوٹ کے آیا اور ایک چاکلیٹ کا ڈبہ مجھے دیتا ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی چیز دی ہے, قرآن دیا اسے میں نے ہندی کا. اور تو یہ میں بھی آپ کو کچھ پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میں نے کہا بیٹے مجھے تم کیوں دے رہے ہو؟ بولے نہیں. میں نے کہا اچھا پھر تم کچھ اور لے کے جاؤ اور بانٹو. تو میں کوئی اور اس کا ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر ہو رہا ہے, صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ آپ کے سب کی ہماری مدد کرے کہ اور ہمیں ہمت دے. شروع میں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ لوگ منع نہ کر دیں, لیکن جیسے جیسے مولانا کے باتیں ہیں اس سے ہمت بڑھتی ہے. اللہ کا شکر ہے. Okay, in the end, now I would invite Muhammad Anas to come here and share his experience. Muhammad Anas. السلام علیکم. ورلڈ بک فیئر میں کنٹینیوسلی گیا ہوں, جو کہ 9 دن کا پروگرام تھا. تو ایکسپیرینسز میرے پاس اتنے سارے ہیں کہ اسے بتانے میں شاید کئی گھنٹے چاہیے. تو میں کچھ ہی کوشش کروں گا کہ بتا پاؤں. جو ہم نے فرسٹ ڈے جب یہ اسٹارٹ کیا تو بہت سارے والنٹیئرس آئے اور سب نے بہت اچھے سے ڈسٹریبیوشن کیا. کچھ نئے لوگ بھی آئے. ہم نے کیونکہ پہلے سے ہی بہت اچھے سے اس کی پلاننگ کی کہ اس بار جو لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے, کیونکہ دعویٰ وقت مولانا کہتے ہیں کہ آپ خود سے کرو, کوئی آپ کو فارمولا نہیں دیا جا رہا ہے یا آپ کے پاس کوئی فارمیٹ نہیں ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کریں. تو لاسٹ ایئر جو ہم نے کچھ لمیٹیشنز یا کچھ ہمیں کمیاں نظر آئیں تو انہیں اوور کم کرنے کے لیے ہم نے پہلے 2-3 بار میٹنگ کی یہیں CPS ہال میں, اور اسے بہت اچھے سے پلان وے میں ہم نے کیا. تو اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ نئے لوگ, کیونکہ وہاں پر آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پرگتی میدان ہے وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے. وہاں پر 18 ہالس ہیں مور دین, لیکن 19 ہالس میں یہ ایگزیبیشن تھی. تو ہماری کوشش رہتی تھی کہ سبھی کو ہم کسی نہ کسی طرح کر کے کہ سبھی کے پاس قرآن جائے. ہمارے پاس ایک بہت لارج اماؤنٹ میں ہمارے پاس قرآن تھے اور لٹریچر. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اگر یہ بھی ختم ہو جائے آپ جب کہو تبھی امیجیٹلی میں پرووائڈ کرا سکتا ہوں. تو ہمیں اس چیز کی تو پرابلم نہیں تھی کہ ہم جتنا ڈسٹریبیوٹ کریں اتنا الحمدللہ ہمارے پاس تھا لٹریچر. تو ایسے ہی بہت نئے لوگ آئے اور انہیں اتنے اچھے ایکسپیرینسز ہوئے. وہ کہتے تھے کہ ہم کیا سوچتے تھے کہ قرآن, کیونکہ ہم سوچتے تھے کیسے کسی کو دیں گے. تو لینے کے بعد ان کا یہ ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا. تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جو لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. ایسے ہی کسی ہندو پبلشر کو ہمارے کسی والنٹیئر نے ریالٹی آف لائف دی, اور انہوں نے اسے پڑھنے کے بعد انہیں اتنی پسند آئی, انہوں نے 1 لاکھ ریالٹی آف لائف کا انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آرڈر دیا کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ اس کا ایفیکٹ ہے. ایسے ہی ایک نسیم صاحب ہمارے لکشمی نگر سے ہی آئے تھے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لکشمی وہاں پر میٹرو اسٹیشن جو ہے پرگتی میدان کا, تو کسی وہ چلے گئے تھے, کوئی وزیٹر آئے ہوں گے, تو انہوں نے کسی کے ہاتھ میں دیکھا قرآن ہے, تو وہ میٹرو اسٹیشن سے واپس آئے اور پوچھا کہ کہاں قرآن مل رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے تھے. ایسے ہی کچھ گروپ میں لوگ لڑکیاں آئیں اور اس میں 2 مسلم اور سب ہندو تھیں. تو جو مسلم تھیں انہوں نے لے لیا قرآن, اور باقی بولیں کہ آپ قرآن کیوں لیں گے, آپ نہیں لے سکتی. وہ آپس میں ان کی وسپرنگ ہو رہی تھی. تو میں نے سنا کہ یہ انہیں منع کر رہی ہیں قرآن لینے کے لیے. تو میں ان کو میں نے سمجھایا, تو وہ سب سمجھ گئے کہ ہاں قرآن سبھی کے لیے ہے. اور دیکھیے قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنا, بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ
بہت آسان بہت چھوٹا سا کام ہے کہ آپ قرآن لو اور ایسے ڈسٹریبیوٹ کر دو. جیسے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا, ہم لوگ سبھی نے بتایا کہ ہم لوگ باہر کھڑے ہو جاتے تھے. ہم کہیں اپنے ہال میں یا پرٹیکولر ایک جگہ نہیں تھے, ہم کہیں بھی جاتے تھے ایز اے, جیسے کہ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے ہالس کے لیفلیٹس بانٹتے ہوتے تھے اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر, پروموشن کے طور پر. تو انہی لوگوں میں ہم بھی کھڑے ہوتے تھے. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی وینڈر ہے اور اپنا ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے. تو میں کیا کیا کرتا تھا, میں ایسے ریالٹی آف لائف ہاتھ پہ رکھتا, کیونکہ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے آتے تھے. تو انہیں میں نے ایسے شو کی, تو وہ دیکھتے تھے ریالٹی آف لائف, اور چلتے چلتے ان کی نظر اس پہ پڑتی, اور پھر وہ ضرور آتے اور لے جاتے کہ یہ ریالٹی آف لائف تو ہم لے کر ہی جائیں گے. تو بہت سارے میرے ساتھ ایسے ایکسپیرینس ہوتے تھے کہ وہ ٹاپک دیکھنے کے بعد ریالٹی آف لائف یا جیون کا ادیشیہ, ستیہ کی کھوج, لوگ نہ سوچتے تھے کہ شاید یہ پریشان کریں گے ہمیں, پھر وہ لے کر جاتے تھے. پھر ہم ان سے قرآن کو پوچھتے تھے کہ آپ قرآن بھی لیں گے کیا. تو ایک ایکسپیرینس میں یہ شیئر کروں گا. ڈاکٹر عائشہ ایسے ہی ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں, تو ہمارے بیگس جو تھے پیچھے رکھے ہوئے تھے. ان بیگس میں ہم لاتے تھے اور پیچھے رکھ دیتے تھے ٹرالی بیگس. تو کسی نے ان نون بیگ بتا کے ہماری کمپلین کسی نے کر دی کہ یہاں بیگس رکھے ہوئے ہیں. تو پولیس آئی, PCR, اور انہوں نے آ کے, میں دور کھڑا ہوا تھا, دیکھا تو پولیس کچھ ڈاکٹر عائشہ سے بات کر رہی ہے. تو میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے قرآن اور پیس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو پولیس والے بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے چیک تک بھی نہیں کیا, انہوں نے بیگ کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ہے کیا. کہہ رہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جبکہ شروع میں ہمیں یہ سامنے یہ پریشانی آئی تھی کہ جو وہاں کی اتھارٹی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ایسے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہو. تو اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اتنی مدد کرتا ہے کہ ہم جو چیزیں نہیں ہوتی, جو نارملی کسی کے لیے نہیں ہوتی, وہ اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے. یہ میں نے ریئلی خود سے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. یہ پروگرام اتنا بڑا ہوا, وہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو قرآن کی جو کوانٹٹی ہے, 9,000 سے زیادہ قرآن گئے ہیں, 21,000 مور دین 21,000 بکلیٹس, اور واٹ از اسلام, اور چھوٹی چھوٹی ادر بکس بھی ہم نے دی ہیں. تو فرسٹ ڈے سے ایکسپیرینسز اسٹارٹ ہو گئے تھے. جب میں پہلے ہی دن پہنچا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا اسٹال میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں اسے کہاں رکھوں. تو ہم نے ایسے ہی انفارملی بات کی, اتھارٹی سے, وہاں سے NBT والے تھے, سب تھے. تو پہلے تو وہ پوچھتے تھے کیا ہے, جب کہتے تھے قرآن اور آپ کا یہ ہے تو وہ بالکل الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کہیں بھی رکھو, آپ کا ہے پورا. اور نارملی ایک کوشچن مجھ سے لوگ پوچھتے تھے, وائی آر یو ڈسٹریبیوٹنگ اٹ فری, واٹ از دا پرپز بیہائنڈ دیٹ. کیا آپ ہم کو سب مسلمان بنانا چاہتے ہیں سب کو؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا پرگتی میدان میں قرآن بہت جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے. ایک سلام سینٹر جو کہ بنگلور سے ہے, انہوں نے 15,000 قرآن مولانا کا ہی ٹرانسلیشن آرڈر کیا تھا, اور انہوں نے بالکل فری وہاں پر 15,000 قرآن ڈسٹریبیوٹ کرے ہیں, جو نیا ہندی کا لانچ ہوا ہے. ایسے ہی عبداللہ طارق صاحب ہیں فرام رامپور, ان کے والنٹیئرس سے بھی میں ملا. وہ بھی یہاں گڈ ورڈ میں کچھ ریالٹی آف لائف اور ستیہ کا کھوج, انہوں نے بھی وہاں ایک اسٹال لیا ہوا تھا, وہ بھی مولانا کی بکلیٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. یہ تو میں جانتا ہوں اور ہم تو کر ہی رہے تھے, اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح سے قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں. تو نارملی یہ کوشچن مجھ سے ارائز کیا جاتا تھا کہ آپ کیوں اسے فری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جواب دینا وہیں مجھے اللہ نے ایک بہت زبردست میرے لیے ایکسپیرینس ہوا ورلڈ بک فیئر سے ہی. اس کا جواب میرے پاس یہاں سے آیا کہ میں نے ابھی ورلڈ بک فیئر سے 10-15 دن پہلے اپنے ایک فرینڈ کو, ہز نیم از وشنو کو میں نے قرآن دیا. تو اس نے قرآن پڑھا بالکل کھلے ذہن سے, ایک دم اوپن مائنڈیڈ ہو کے. تو اسے قرآن کے اندر بہت بڑے بڑے لاز ملے. اس نے کہا کہ اف دیر از پیشنس دیر از گاڈ, اور کہتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا تو وہ بہت بڑا بزنس مین بن سکتا ہے, سکسیزفل بزنس مین, کیونکہ ہی از اے اسٹوڈنٹ آف کامرس. تو اسے اتنی بڑی بڑی باتیں ملیں. تو اس نے کہا کہ انس بھائی جان, کیا میں آپ کے ساتھ میں بھی ایز اے والنٹیئر آپ کے ساتھ ورک کر سکتا ہوں؟ تو وہ ورلڈ بک فیئر میں آیا سنڈے میں, اور اس نے ہمارے ساتھ ڈسٹریبیوشن کرایا. تو یہ میرے لیے بہت ہی بڑی معرفت کی بات تھی قرآن کو لے کے, کہ قرآن کوئی سادی کتاب نہیں ہے, کہ وہ ناؤ ہی از ہندو, از ناٹ اے کنورٹیڈ مین. تو تب وہ قرآن
لے کے کھڑا ہو گیا پڑھنے کے بعد, اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرا رہا ہے, وہ سوچ نہیں رہا ہے کہ آئی ایم ہندو اور مسلم. تو اس سے میرے اندر بہت زبردست جواب نکلتا تھا. جب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تو سمپلی میں کہتا تھا اٹس اے وے آف لائف, آپ اسے پڑھیے اور اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, جو مولانا ہمیشہ بتاتے ہیں, دین یو ول بی ان پیراڈائز. تو قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو اتنا اچھا لگے گا. میں نے قرآن پڑھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے مسلمان بھی پڑھیں اور ہندو بھی پڑھیں. تو جب آپ پڑھ لو گے تو آپ بھی کوشش کرو گے کہ اور بھی لوگ, آپ بھی کوشش کرو گے کہ آپ بھی اپنے ملنے والوں کو اور جاننے والوں کو فری ڈسٹریبیوٹ کریں. تو وہ کہتے تھے اچھا قرآن ایسی کتاب ہے, تو وہ اس کو لے جاتے تھے. اور بہت سارے میرے اس طرح کے ایکسپیرینسز اس میں آئے ہیں کہ جو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا. اور بہت سارے لوگ آتے تھے. ایک رات کو ہم نکلتے ہوئے بھی سب لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے بھی کچھ پمفلیٹس 2-3 قرآن بیگس میں رکھ لیے, اور جب واپس جا رہے ہیں یا انٹری کر رہے ہیں تبھی ہم قرآن لے لیتے تھے اپنے ساتھ. تو ایسے ہی جب میں رات میں جا رہا تھا تو ایک لیڈی کو میں نے قرآن دیا تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے. وہ بولی از اٹ ان انگلش, کین آئی انڈرسٹینڈ اٹ. تو بہت میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی جانتے بھی نہیں ہیں کہ قرآن انگلش اور ہندی میں اویلیبل ہے. وہ جب دیکھتے تھے کہ قرآن ہمیں ہندی اور انگلش میں ہم پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی لوگ خوش ہو کر قرآن کو لے کر گئے ہیں. تو مجھے پورا یہ والا جو پروگرام رہا ہے ورلڈ بک فیئر کا, یہ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوا ہے کہ واقعی ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں, صرف ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے. جیسے مولانا کہتے ہیں کہ بس آپ لے کر کھڑے ہو جاؤ, تو ہم لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. خود ہمارے پاس لوگ چل کے آتے ہیں اور اللہ کی مدد, اللہ کی نصرتیں ایسے ہمارے اوپر آتی ہیں کہ وہ ریئلائز ہوتی ہیں. روزانہ ایسا میرے ساتھ ہوتا تھا کہ اگر کسی دن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم 4 یا 5 ہی لوگ ہیں تو اللہ کسی کو باہر سے بھیج دیتا تھا. ایک اسٹوڈنٹ ڈی یو سے وہ آیا, اس نے دیکھا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. وہ نیکسٹ ڈے آیا, اس نے کافی دیر تک ہمارے ساتھ 5-6 گھنٹے ڈسٹریبیوشن کرایا. تو ایسے روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا تو ڈائریکٹلی محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے آ رہے ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. تو میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. آج جب میں سوچ رہا رات سویا تو مجھے خواب بھی, وہ خواب تھا یا کیا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن رات میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے کسی سے دعویٰ وقت کیا, اور دعویٰ وقت کرنے کے بعد مجھے فیل ہوا خود سے کہ دعوت بہت آسان ہے. تو خواب میں ہی سوتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ دعوت کرنا بہت آسان کام ہے. We would like to tell all our online viewers that if they want to join the CPS mission or they want to set up a Quran distribution center in their locality or start a library, then they can write to us on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. I will now request Maulana Sahab to give his closing remarks and end the session today. ابھی ہمارے ساتھیوں نے جو کچھ کہا اس سے مجھے قرآن کی کئی آیتیں سمجھ میں آئیں, پھر سے سمجھ میں آئیں. مثلاً دیکھیے قرآن میں ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کی طرف بلا لوگوں کو حکمت کے ساتھ. تمہارے ساتھ حکمت کوئی بازار سے خریدنے کی چیز نہیں ہے. حکمت کا مطلب وزڈم. اصل ہے کہ دائی جو ہے بازار میں جائے گا وزڈم خرید کے لائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا کام کرو, وزڈم سیکھو. کیسی عجیب چیز ہے. دعوت کا کام کرو اور تم کو اس میں وزڈم کی لرننگ ہوگی. بہت عجیب بات ہے. دیکھیے دعوت جو ہے, دعوت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی خیرخواہی. آپ کو نہ کوئی پیسہ ملنا ہے, نہ کوئی اسٹیج ملنا ہے, نہ کوئی فائدہ ملنا ہے. یہاں تک کہ آپ کو, جیسا کہ ہمارے مشن میں ہے, آپ کو کوئی ہدایت ڈائریکشن میں نہیں دیا جاتا.
کوئی پروگرام بھی نہیں دیا جاتا. خود اپنی اسپرٹ سے اب جم کر کے پہنچتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی بات پہنچاتے ہیں. اس سے بڑا کوئی خیرخواہی کا کام نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ آپ کے دل میں انسانوں کی خیرخواہی ہو، دوسروں کے لیے آپ خیرخواہ بنیں بغیر کسی فائدے کے. تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو انسپائر کرے. تو جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا کام کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑا کام کریں گے تو اس میں جو پروسیس سے گزرے گا آپ، اسی میں آپ کو وزڈم ملے گی، وزڈم ملے گی، وزڈم ملے گی. ایسے دیکھیے قرآن میں شروع کے زمانے میں جو آیت اتری ہے رسول اللہ پر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس میں دعوت کا حکم دیا گیا ہے. اے پیغمبر دعوت کا کام کرو. اس میں فرمایا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو. دیکھیے یہ تمثیل کی زبان ہے، اس کا مطلب نہیں کہ کپڑے کو دھو. یہ وہی چیز کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. دعوت کا کام کرو، اس سے کیا ہوگا، تمہارے کا پیوریفیکیشن آئے گا، تمہارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے گا. دعوت کے کام کا مطلب اپنے آپ کو ایک ایسے پروسیس میں ڈالنا ہے، ایک ایسے پروسیس میں جس میں ہر لمحہ آپ کو خوراک ملتی ہے، وزڈم کی خوراک، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی خوراک. عجیب عجیب تجربے ہوتے ہیں. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس میں فرمایا کہ اے پیغمبر دعوت کا کام کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ بھی کیا ہے، دعوت کا کام کرو اور اس بات کا تجربہ کرو کہ کس طرح سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا تمہارے لیے. کتنی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. دعوت کے میدان میں اترو، انسان کے خواہ بنو، انسان کو جنت کا پیغام دو، اور پھر کیا ہوگا، فرشتے اتریں گے، اللہ کی طرف سے انسپریشن ملے گا، اور تمہارے اندر بہت اونچے درجے کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے. اب جب آپ قرآن کا نسخہ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے کیا ایک عجیب غریب قسم کی آپ کو خوراک ملتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور مجھ کو اللہ نے ذریعہ بنایا. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے اور سارے انسانوں کے لیے، مجھ کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ میں اس کو انسان تک پہنچاؤں. تو آپ کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کا ایک وژڈم آئے گی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. ان آیتوں کا مطلب بہت ہی لوگ محدود لیے ہوئے ہیں. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں. اب آپ نے قرآن کا نسخہ لیا، اس کا ترجمہ، اور اس کو کسی انسان کو دیا، تو ایک عجیب غریب قسم کا تجربہ ہوگا آپ کو. یہ وہ قرآن ہے جو 1400 سال پہلے اترا، آج تک ویسے کہ ویسے ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. دنیا میں جتنی کتابیں پہلے زمانے میں تھیں سب بدل گئی، سب میں آلٹریشن ہوا، سب میں ملاوٹیں ہو گئی.
یہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی پیورٹی کو باقی رکھے ہوئی ہے. تو اس میں آپ خدا کو دریافت کریں گے, اللہ رب العالمین کو دریافت کریں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں دعوت کے لیے کوئی پروگرام نہیں. پروگرام آپ کی کریٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. اگر ہم آپ کو کوئی پروگرام بنا کرتے ہیں تو کیا ہے, آپ کو ہم روبوٹ بنا دیں گے. لیکن جب کوئی پروگرام نہ ہو, آپ خود سوچیں, خود اس کو امپلیمنٹ کریں, خود اپنا پیسہ خرچ کریں, اپنا ٹائم خرچ کریں, تو یہ سادہ بات نہیں ہے. اس سے آپ کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے, کریٹیو تھنکنگ آتا ہے. اور بلا شبہ کریٹیو تھنکنگ سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو دعویٰ ورک دیکھیے محض ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, محض اناؤنسمنٹ نہیں ہے. وہ سب سے بڑا کریٹیو کام ہے. اس کے ذریعے سب سے بڑا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اس کے ذریعے سب سے بڑا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے سپر ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کے درمیان. اس کے ذریعے آپ کو رب العالمین کی دریافت ہوتی ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کو رب العالمین کی دریافت ہوتی ہے, آپ کو فرشتوں کی صحبت ملتی ہے, آپ جنت کو دیکھنے لگتے ہیں. تو دعویٰ ورک کو آپ سادہ طور پر یہ مت سمجھیے کہ کوئی ڈسٹریبیوشن ہے, کوئی اناؤنسمنٹ کا کام ہے, کچھ نہیں. یا اپنے آپ کو تاریخ بشری کے سب سے بڑے پروسیس میں ڈالنا ہے. اس سے بڑا پروسیس ہے کوئی نہیں. سب سے بڑا پروسیس. اس میں آپ جب ڈالیں گے اپنے آپ کو تو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی بنے گی, آپ کو اسپریچول فوڈ ملے گا, آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے گا. وہ ماشاء اللہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھیوں نے جو باتیں کہیں اس سے وہی اپنے آپ میں اس بات کا ایویڈنس ہے کہ وہ ہو رہا ہے. یہ عجیب غریب کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعویٰ ورک. ساری یونیورسٹیوں کی ڈگریاں آپ کے پاس ہوں تب بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. دنیا میں جتنی تعلیم گاہیں ہیں, جتنی انڈسٹریاں ہیں, ان سب کی ڈگریاں آپ کے پاس ہو تب بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جو دعویٰ ورک کے ذریعے ملتی ہے. دعویٰ ورک دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, سب سے بڑا لرننگ پروسیس ہے, سب سے بڑا تجربہ گاہ ہے. وہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھیوں کو وہ چیز مل رہی ہے. تو میں دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے عمل کو قبول فرمائے اور زیادہ عمل کی توفیق دے. ہم کو دنیا میں اپنی رحمت عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. ہمیں اللہ کے قربت ملے, ہم کو وہ سماج میں اس سوسائٹی میں داخلہ ملے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.